بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر ان الخروج انما يتحقق بسیلان الى موضع يلحقه حکم التطہیر. یہ سبق تھوڑا سا مشکل ہے، عبارت مشکل ہے. صاحب ہدایت آپ کے دماغ کھچڑی بنانا چاہتے ہیں، گما گما کے لسی بنائے گا. قلت فرم وهذا القدر في الاصل معقول والاقتصار على الاعضاء الاربعه غیر معقول لكنه يتعدى ضرورة تعدی الاول. تو صاحبدان نے قیاس کر دیا تھا نا، غیر سبیلین اور غیر محض و معتاد کو قیاس کے سبیلین اور معتاد پر. جیسے سبیلین میں استنجا تو معقولی عقل میں آتی، چلو کہیں گندگی نکلی استنجا کرے اور جگہ دولت پر، لیکن آگے اعضاء اربع وہ تو غیر معقولی. جیسے وہاں سبیلین میں موضع معتاد کے علاوہ وضو متعدی ہوگا چار اعضاء کی طرف. تو یہاں بھی اس طریقے سے جہاں خون نکلا ہے، پیپ نکلا ہے، سمجھ کوئی بھی گندگی نکلی ہے، تو وہاں تو چاہیے امر کیا ہے، معقولی. خون نکل گیا، ٹھیک ہے، قیاس کا تقاضے یہ ہیں کہ عقل کا تقاضے کو جگہ کیا ہو گئی، ناپو کو اس کو دو لو. جیسے وہاں استنجا سے کہ ہیں سبیلین سے حکم متعدی ہو کر اعضاء اربع کی طرف، تو یہاں بھی اس طریقے سے معتاد اور سبیلین کے علاوہ زخم سے، منہ سے، ناک سے کہیں جگہ گندگی نکل جائے تو حکم کیا ہوگا، متعدی ہوگا کس کی طرف، اعضاء کی طرف. اس وہاں متعدی یہاں متعدی. سمجھ وهذا القدر في الاصل مراد سبیلین موضع معتاد معقول والاقتصار على الاعضاء الاربعه چار اعضاء پر غیر لكنه يتعدى ضرورتا. حکومت جو کون ہے، یہ سبیلین کے علاوہ معتاد کے علاوہ، مثلا منہ سے گندگی نکلے یا ناک سے کہیں سے بھی، یہ متعدی ہوگا تعدی الاول. جیسے کون ہے سبیلین، تو وہ مقیس علیہ ہے اور ایک مقیس ہے، جیسے وہ متعدی. تو یہاں بھی جیسے وہاں استنجا سے وضو متعدی اعضاء اربع کی طرف، تو یہاں بھی کیا ہے، منہ سے یا ناک سے زخم سے متعدی کس کی طرف، دیگر اعضاء کی طرف. لہذا جیسے وہاں استنجا سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، چار اعضوں کو دھونا پڑتا تھا، یہاں بھی زخم سے خون نکلنے کے بعد، منہ سے خون نکلنے کے بعد وضو جاتا رہا اور چار اعضاء کو دھونے پڑیں گے. یہاں تک تو بات ہو گئی. غیرت سے حضرت کو اشکال ہو گئے. کیا ادلوب نام نا، حضرت کو اشکال ہو گیا. اصول یہ ہے کہ مقیس اور مقیسر ایک ہی ہوتے نا، کہ آپ نے غیر سبیلین کو قیاس کے سبیلین پر، غیر موضع معتاد کو قیاس کے موضع معتاد پر. لیکن مجھے ایک اشکال ہے. اشکال یہ ہے کہ سبیلین میں نفس خروج گندگی سے وضو کیا ہو گیا، ٹوٹ گیا. چاہے نجاست قلیل ہو یا کثیر ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نجاست توڑی ہو یا زیادہ ہو، بہے نہ بہے، نفس خروج سے معمولی سے خروج سے وضو ٹوٹ گئے. مکی سلے میں یہ ہے، لیکن یہاں اس طرح نہیں ہے. الٹی میں آپ نے یہ شرط لگائی کہ کثیر مقدار میں ہو، منہ بھر کر آ جائے گا، تھوڑی سی الٹی وضو نہیں ٹوٹے گا. خون میں آپ نے شرط لگائے کہ سیلان بہنا، زخم سے خون بہے تو وضو ٹوٹے گا ورنہ نہیں. تو آپ کا قیاس غلط ہو گیا نا. مکی صلح میں یہ چیزیں شرط نہیں، یہاں کیوں شرط ہے؟ مکی صلح ہے سبیلین اور موضع معتاد، وہاں تو نہ سیلان شرط ہے اور نہ کثیر مقدار میں شرط ہے. وہاں تو مطلقاً وضو ٹوٹ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ چاہے زیادہ ہو یا کم ہو، بہے یا نہ بہے، مطلقاً وضو ٹوٹ گئے. تو یہ شرط یہاں کیوں ہے، سیلان اور کثیر مقدار میں، یہ کیوں ہے؟ یہ مجھے اشکال ہے. کس نے کہا؟ حضرت. اگرچہ میں کلاس میں سوتا رہتا لیکن اتنا بیدار اتنا نہیں ہوں، مجھے کچھ پتہ چل جاتا کہ سبق کہاں سے کہاں دو رہا ہے. جگہ معلوم نہیں ہے لیکن باتیں مجھے یاد ہے. تو غیر سے صاحب ہدایت حضرت کا جواب دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جگہ کو معلوم نہیں سبق کہاں سے شروع ہوتے ہیں، لیکن شاید یہ بات غلطی صاحب کے ذہن میں بیٹھ گئی، سنتے کچھ اور تھے اور بیٹھ گئی. یہ تو غیر سے آگے سن تو انداز مشکل ہے صاحب ہدایت کا. خلاصہ اس کا یہ حاصل
کہ سبیلین میں میرے بھائی وہاں خروج نہیں ہے، وہاں بھی سیلان ہے. کہ اصل جو قضا حاجت گندگی نکلتی ہے، اصل تو کہ میدہ ہے، خروج تو وہاں سے پائے گئے. یہ تو راستہ ہے اس کے لیے. پیشاب میں گندگی کی جگہ کون ہے؟ مثانہ ہے. شرمگاہ ایک راستہ ہے اس کے لیے. خروج کب سے ہو گئے میرے بھائی؟ آپ اپنے دماغ کا علاج کرا لیں. بخلاف سبیلین کے علاوہ بدن کسی زخم میں، وہ تو چمڑی ہر کے نیچے خون ہوتا ہے نا. انسان کا بدن کون سے جہاں خون نہ ہو؟ پورے بدن میں خون ہے، البتہ یہ چمڑی رکاوٹ ہے اس کے لیے. آپ چمڑی ہٹا دیں خون ظاہر ہو جائے گا. تو زخم کو جیسے چمڑی ہٹ گئی اور خون کیا ہو گئے؟ ظاہر ہو گئے، پیپ ظاہر ہو گئی. تو یہاں تو گندگی پہلے سے یہاں موجود ہے. ہاں چمڑی ہٹ گئی، وہ ظاہر ہو گئی. بخلاف کس کے؟ سبیلین. اس کو خروج تو پہلے سے پائے گئے، مثانہ اور کس سے؟ میدہ سے. یہ تو شرمگاہ اس کے لیے راستہ ہے باہر آنے کے لیے. وہ تو خروج کب سے ہو گئے. تو وہاں بھی خروج ہے، یہاں بھی خروج ہے. یہاں جیسے زخم ہے نا، تو یہ چمڑی کے نیچے خون ہے. زخم کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے، پوڑے کی وجہ سے وہ چمڑی ہٹ کے خون ظاہر ہو گیا. وہ تو اپنی جگہ پر برقرار ہے. اس کو خروج نہیں کہتے، اس کو بدک کہتے. خون ظاہر ہو گیا. جب خون بہنے لگا اب خروج ہو گیا. اپنی جگہ سے کیا خون خارج ہو گیا. جیسے پیشاب اس طریقے سے قضاء حاجت پیشاب پاخانہ، یہ میرے بھائی خروج نہیں، خروج تو پہلے ہو چکا ہے میدہ اور مثانہ سے. یہ تو شرمگاہ اس کے لیے راستہ ہے. تو ہمارا قیاس بالکل صحیح ہے. آپ اپنے دماغ کا علاج کرا دیں. ہمارا قیاس بالکل صحیح ہے. وہاں بھی خروج ہے، یہاں بھی خروج ہے. جیسے وہاں اصل گندگی کی جگہ میدہ اور مثانہ ہے، سمجھ گئے؟ وہاں سے گندگی نکل کے شرمگاہ کے راستہ سے کے نیچے آ گئی. تو یہاں بھی اس طریقے سے چمڑی کے نیچے کیا ہے؟ خون. چمڑی ہٹ گئی، خون ظاہر ہو گیا. جب بہنے لگا تو اپنی جگہ سے خون کیا ہو گیا؟ ہٹ گیا. گندگی ہٹ گئی. جس سے وہاں کے مثانہ سے اور میدے سے گندگی ہٹ گئی، باہر آ گئی. یہاں بھی جب بہنے لگا تو نجاست گندگی ہٹ گئی تو باہر. تو لہٰذا ہمارا قیاس کیا ہے؟ صحیح ہے. تو ہم نے قیاس کیسے؟ پیشاب اور پاخانہ پر. وہاں بھی خروج ہے، یہاں بھی خروج ہے. اب قیاس کو سمجھتے نہیں. اب سمجھ گئے یہی مسئلہ. تو غیر اب فرق ہے اشکال کے جو کہ سبیلین میں فرق ہے. ان الخروج انما يتحقق بالسیلان. خون پیپ گندگی کے کیا ہے؟ نکلنا متحقق بہنے سے. کہ الى موضع اس جگہ تک یلحقہ حکم التطہیر، جسے لاحق ہے پاکی حکم. وبالفم فلقے اور الٹی کے بہنے کے منہ بھر کر آ جائے. جب منہ بھر کر آ جائے تو خروج متحقق ہوگا. جب تک خون کیا ہے منہ بھر کر خروج متحقق نہیں ہوتا. الٹی کے علاوہ دیگر میں تو سیلان شرط ہے خروج. تو خروج کب ثابت ہو جائے؟ جب کیا ہو جائے؟ سیلان ہو جائے. اور الٹی میں جب منہ بھر کر ہو جائے تو خروج ہوگا ورنہ نہیں. غیر انما يتحقق کہ بالسیلان الى موضع یلحقہ حکم التطہیر. وبالفم فلقے اور الٹی میں خروج کب ہوگا؟ جب منہ بھر کر آ جائے. جب تک منہ بھر کر الٹی نہیں آئی اس وقت تک کیا ہے کہ خروج نہیں پائے گیا. تو نقض وضو کے لیے کیا شرط ہے؟ خروج نجاست. بدو نجاست نہیں، خروج نجاست. تو سبیلین کے علاوہ موضع معتاد کے علاوہ بغیر کسی حصے میں کہ خروج ہوگا سیلان سے اور الٹی کی صورت میں منہ بھر کر آنے سے. قلیل مقدار میں اس کو خروج نہیں کہتے، اس کے اعتبار نہیں ہے. ظہور الگ چیز ہے اور خروج الگ چیز ہے. نجاست کے ظاہر ہونے سے نہیں بلکہ خارج ہونے سے. اب بتا رہا کیوں؟ لأن بزوال القشرۃ، قشرہ مانے چمڑی، چمڑی کے ظاہر ہونے سے تظہر نجاست. نجاست کیا ہو جاتی؟ ظاہر ہو جاتی. کیوں؟ کہ انسان کے بدن کے ہر جگہ خون موجود ہے. اس چمڑی اور کھال کی وجہ سے خون کیا ہے؟ چھپا ہوا ہے. زخم کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے وہ چمڑی ہٹ گئی نا تو خون کیا ہو گیا؟ ظاہر ہو گیا. تو نقض وضو کے لیے ظہور اعتبار نہیں بلکہ خروج. اور خروج تب ہوگا جب بہنے لگے.
ظہور الگ چیز ہے اور خروج الگ چیز ہے. تو زخم کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے خون ظاہر ہو گیا چمڑی ہٹ کر، تو ظہور سے فرق نہیں پڑے گا. خروج تھا جب کہ بہنے لگے تو نقض وضو کے لیے خروج شرط ہے، ظہور شرط نہیں ہے. تظہر نجاست فی محب جگہ میں فتکون کہ باقیتن لا خارجتن، جب چمڑی ہٹ گئی خون ظاہر ہو، بادی مانے ظاہر ہو گئے، تو خون ظاہر ہو گئے نہ کہ خارج ہو گیا. جب خون بہ جائے گا، پھر بہ جائے گا تب کیا ہے؟ خروج پا جائے گا. جب چمڑی ہٹ گئی محل میں فتکون کہ باقیتن، تو نجاست کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی. لا خارج، نہ کہ خارج. جب بہنے لگا اب کیا نجاست کیا ہو گئی؟ خارج ہو گئی. تو لہذا اب کیا وضو ٹوٹ جائے گا. بخلاف سبیلین، بخلاف کس کے؟ سبیلین کے. کیوں؟ لأن اگلا اس کے لأن ذات موضع لیس موضعین کے ہیں فیستدل ظہور الانتقال. تو سبیلین میرے بھائی یہ نجاست کی جگہ نہیں، محل نہیں ہے، بلکہ محل تو میدہ ہے، مسانہ ہے. یہ شرمگاہ انسان کا سبیل ہے. یہ کس کے لیے؟ باہر آنے کے ذریعے راستے ہیں. خروج تو پہلے سے ہو گئے میرے بھائی، میدہ سے اور مسانہ سے. تو لہذا اب سبیلین کے خروج پہ آپ ظہور نہیں کہہ سکتے، ظہور نہیں کہے، وہ تو خروج سے پہلے سے ہو گیا ہے. لہذا ہمارا قیاس کیا ہے؟ صحیح ہے. بخلاف سبیلین، بخلاف کس کے؟ سبیلین کے. لأن ذات الموضع لیس موضعن، کہ یہ نجاست کا موضع نہیں ہے. کیا چیز؟ سبیلین، شرمگاہ، چاہے مرد ہو یا عورت انسان. یہ شرمگاہ یہ موضع نجاست نہیں ہے، بلکہ موضع نجاست کیا چیز ہے؟ میدہ اور مسانہ ہے. تو نجاست وہاں سے بہت پہلے نکل گئی. البتہ سبیلین اس کے لیے ایک راستہ ہے. بنفسہ ہی سبیلین یہ موضع نجاست نہیں ہے. جب موضع ایسے تو نہیں ہے فیستدل تک استدلال کیا جائے بظہور الانتقال والخروج. کس پر؟ نجاست کے ظاہر ہونے، منتقل ہونے پر. نجاست تو پہلے سے نکل گئی ہے، تو یہ خروج یہ تو راستہ ہے اس کے لیے. وبالفم یکون بحال، آگے کہ منہ بھرنے کی مقدار کیا ہے؟ اتنی مقدار کا ضبط کرنا مشکل ہو جائے. ضبط کرنا، اس کو روکنا کیا ہو جائے؟ مشکل ہو جائے. وہ منہ بھر کر آنا معتبر سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. تھوڑے آنے سے فرق نہیں پڑتا. ومن الفم ان يكون بحال لا يمكن ضبطه، ضبط مانا اس کو برداشت کرنا، روکنا مشکل ہو جائے، اتنے کثیر مقدار میں آ جائے کہ ناممکن ہو جائے اس کو روکنا اور ضبط کرنا. تو اتنی کثیر مقدار موضوع کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. الا بتکلف کی مشقت کے ساتھ. کیوں؟ لانه یخرج ظاہرا فاعتبر خارجا، جب وہ خارج ہو کے ظاہر ہو گئے تو خارج ہوگا. کہ منہ کے دو حیثیت ہے نا، ایک منہ کے خارجی حیثیت ہے اور ایک باطنی حیثیت ہے. اب منہ من وجہن اندر کی طرف ہے اور من وجہن باہر کی طرف ہے. باہر اس حساب سے اگر روزے میں آپ کلی کریں تو روزہ ٹوٹے گا. تو اس حساب سے منہ کیا ہے؟ باہر ہے. لیکن اگر تھوڑا سا تھوک آپ لے لیں پھر واپس نکالیں اسے روزہ فاسد ہوگا. تو اس حساب سے منہ اندر ہے. منہ کے دو حیثیت ہیں، ایک اندرونی اور ایک بیرونی، ایک ظاہر اور ایک باطن. اگر جیسے آپ روزے میں کلی کریں تو روزہ فاسد ہوگا؟ نہیں. یا کوئی چیز چکے روزہ فاسد ہوگا؟ نہیں. تو اس حساب سے منہ کیا ہے؟ باہر ہے. لیکن آپ منہ اونٹ بند کریں ایسے، یا تھوڑی سے تھوک جمع ہو جائے منہ میں اور اس کو واپس آپ نکالیں تو روزہ فاسد ہوگا؟ نہیں. تو اس حساب سے منہ کیا ہے؟ اندر ہے. اب منہ کے اندر دو حیثیت اور دو شعبے پائے جاتے ہیں، اندرونی اور بیرونی. اب الٹی کا فرق کیسے ہو؟ تو لہذا اگر الٹی کم آ جائے تو وہ اندر حیثیت کے اعتبار ہے، جیسے معمولی سے تو کے آنے سے فرق نہیں پڑتا ہے، تو یہاں بھی اس طریقے سے. اور جب الٹی بڑھ کر آ جائے تو یہ خارجی حیثیت کے اعتبار ہے. تو لہذا جب منہ بڑھ کر آ جائے تو وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا. تو منہ کے اندر دو شعبے ہیں، ایک اندرونی ایک بیرونی. جیسے آپ کلی کریں روزہ نہیں ٹوٹے گا،
یا تھوڑی سی تھوک آ جائے واپس اس کو نکالو تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. تو کلی کرنے کی حیثیت کو دیکھ کر تو منہ سے کیا ہے باہر ہے, اور اگر تھوک نکالنے کی حیثیت دیکھ کر کے منہ اندر ہے, تو لہٰذا اب فرق کس طرح کرے گا. اگر الٹی قلیل تھوڑی مقدار میں ہے, قلیل مقدار میں, تو منہ کے اندرونی حیثیت کے اعتبار ہے, سمجھ گئے, تو ظہور کے اعتبار ہے, گویا کہ ظہور ہے. کیوں کہ الٹی نجس ہے, الٹی بھی کہاں سے آتی, میدہ سے آتی نا. جس سے پیشاب پاخانہ نجس, الٹی بھی نجس. راستے میں فرق ہے, پیشاب پاخانے کا راستہ الگ ہے, الٹی کا راستہ الگ ہے تو گندگی ہے. اصل وجہ تو یہی ہے. میدہ بھی الٹی بھی میدہ سے آ جاتی ہے, ہاں پیشاب پاخانہ بھی میدہ سے, لیکن راستے میں فرق ہے, ان کے الگ راستے, الٹی کے الگ راستے ہیں. تو قلیل مقدار میں اندرونی حصہ کے اعتبار ہے, اور جو منہ بھر کر آ جائے تو کیونکہ نجاست کیا ہو گئی, وہ ایک خارج ہو گئی. قلیل مقدار میں منہ کے اندر کے حساب کرتے ہوئے تو اس سے گو کہ نجاست ظاہر ہو گئی. اور جب قلیل مقدار سے ہٹ کر کثیر اور بڑی مقدار میں آ جائے, منہ بھر کر آ جائے, اور منہ کا خارجی حساب کی حیثیت کو دیکھ کر نجاست کیا ہو گئی, ظاہر خارج ہو گئی. جب خارج ہو گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. لأنه يخرج ظاہرا, جب منہ بھر کر آ جائے نا تو نجاست الٹی ظاہر ہو گئی. فوت بر خارجن, تو اس کا کیا خارج شمار کیا جائے گا, خارج. تو قلیل مقدار میں ظہور کے اعتبار ہے, جیسے نجاست ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا, بلکہ جب تک خارج نہ ہو سیرا. اور جب کثیر مقدار میں آ جائے, منہ بھر کر آ جائے, تو وہ اب خارج شمار ہوگا کہ نجاست کیا ہو گئی, ظاہر ہو گئی, تو لہذا وضو ٹوٹے گا. وقال ظفر, مزید آپ کے دماغ کو کیا ہے, گما گما کر لسی بنائے, صبر کر. امام ظفر فرماتے ہیں, امام شافعی کا آپ تو آرام کرو, ابھی میں ان کو ٹھیک کروں, صبر کرو. امام ظفر فرماتے ہیں قلیل القی و کثیرہ سواء, نقص وضو میں تھوڑی الٹی اور زیادہ دونوں ایک جیسے. کیا مقصد, ہر حال وضو ٹوٹے گا, چاہے تھوڑی ہو تب بھی, گندگی ہوتی ہے, پیشاب ایک قطرہ آ جائے تب بھی وضو ٹوٹے گا, اور پورا کیا ہے اب جگ آ جائے تب بھی وضو ٹوٹے گا. کیا فرق پڑے گا, گندگی ہوئی. کیونکہ جیسے قضاء حاجت پاخانہ وہ بھی میدہ سے, قلیل کثیر برابر, یا اس طرح یہ بھی میدہ سے آ جاتے, راستے میں فرق ہے, نکلنے میں فرق ہے تو گندگی ہے. تو قلیل کثیر دونوں برابر ہے. کس نزدیک, امام ظفر کے. وقضاء لا یشترط السیلان, یہ دوسری دلیل. اور بہنا بھی شرط نہیں ہے. کیا مقصد, تھوڑی سے خون آ جائے وضو کے, تھوڑی وضو کے, چاہے بہے یا نہ بہے. کیوں, اعتبار بالمخرج المعتاد, قیاس کرتے ہو کس پر, موزے پیشاب پاخانہ پر. پیشاب پاخانہ پہ تھوڑے ہو یا زیادہ ہو, بہے یا نہ, ہر حال وضو کیا ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا. تو اس یہ مقدار یہاں کے الٹی وغیرہ میں, چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, یا خون نکلے بدن سے نا, چاہے وہ بہے یا نہ بہے, ہر حال وضو ٹوٹے گا. اعتباراً قیاس کرتے ہوئے, اس کی ترکیب بتا چکا ہوں, بار بار نہیں بتاؤں. قیاس کرتے ہوئے کس پر, موضع معتاد پر. سمجھ, یہ تو امام ظفر کے قیاس تھا. آگے اس کی نقلی دلیل حدیث. والاطلاق کے قول علیہ السلام, القلس حدث, قلس مانے الٹی. پہلے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے عقلی دلیل تھی, قیاس سبیلین پر قیاس کرتے ہوئے, اور دوسری دلیل نقلی حدیث کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم القلس حدث, اور یہ عام حدث چاہے تھوڑی ہو, یا آپ صلی اللہ سے یہ نہیں بتا کہ منہ بھر کر آ جائے تو وضو ٹوٹے گا, اگر منہ بھر کر وضو نہیں ٹوٹے. آپ مطلقاً بیان فرمائیں, والمطلق یطلق علی اطلاقہ. یہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. ولنا, اور جمہور احناف کے نزدیک, کیونکہ اس سے پہلے امام ظفر وہ بھی حنفی ہے, تو ترجمہ کرو کہ جمہور احناف کے نزدیک. اور ترکیب پہلے بتا چکا ہوں, لنا اور دلیل ہماری دلیل. وہ قول علیہ السلام لیس فی القطرۃ والقطرتین من الدم الا ما یکون سائلا, ایک قطرہ دو قطرے وضو نہیں ہیں, کب, الا ان یکون سائلا, مگر جو کہ ہوں بہ جائے. خون تب بہے گی جب زیادہ مقدار میں ہو جائے نا, معمول فرق نہیں پڑتا. یہ ہمارا دلیل.
لیسا فی القطرۃ والقطرۃ من الدم، کیا چیز نہیں ہے؟ وضوء موضوع الا ان یکون سائلا، یکون فعل ہو ضمیر دم طرف راجع ہے، اور سائلا اس کے لیے خبر ہے. ہاں جب خون بہنے لگے تو اب وضو ٹوٹے گا. نفس سے کیسے قطرتیں بول کر مراد ظہور ہے، کہ جب خون قلیل مقدار میں ہو تو نہیں بہے گا، جب کہ زیادہ مقدار میں تو قطرتیں بول کر مراد کیا ہے؟ خون کا ظاہر ہونا ہے. مقصد ایک حدیث کا کہ خون کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک اس میں سیلان نہ ہو، اور سیلان تب ہو جب کہ کثیر مقدار میں آ جائے، اور ظہور تب کو معمولی سے ہو نا، معمولی سے خون آتا تو رک جاتا ہے. جو زیادہ مقدار میں آ جائے تب کیا ہے؟ خون بہنے لگتا ہے. تو قطرہ اور قطرتیں بول کر مراد کیا ہے؟ ظہور دم. صرف خون کے ظاہر ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا جب تک اس کے اندر سیلان اور بہاؤ نہ ہو. ایک دلیل. اور دوسری دلیل وقول علی، حضرت علی قول حین عد الاحداث جملتاً، جب آپ نے نواقض وضو ذکر کر دیے ان میں سے ایک یہ، او دسعۃ تملأ الفم، یا او الٹی جو منہ بھر کر آ جائے. دسعہ یہ عربی یاد رکھنا وسیع زبان ہے، مختلف الفاظ مفہوم ایک کی ہے. بہت عربی وسیع زبان، ایک چیز کے لیے کئی نام ہوتے ہیں، ایک چیز کے لیے کئی نام ہوتے ہیں. اب کئے ہیں، 10 ہیں، اور 10 یہ سبھی کے. حين عد الاحداث جملة او دسعة تملأ الفم، یا وہ الٹی جو منہ بھر کر آ جائے تو اسے وضو ٹوٹے. اس سے پتہ چلا دیکھو اگر حافظ زیدی نے دیگر محدث کے حضرت علی کا قول نہیں ہے، زید بن ثابت اور دیگر صحابی کا قول ہے. حافظ ابن حجر میں تحقیق ہے نا. یہاں تک تو ہوگا نا. اب امام ظفر کی بھی حدیث ہے اور احناف بھی حدیث ہے. تو یاد رکھنا اصول جب احادیث میں تعارض ہو تو اصول اس میں تطبیق ہے. کیا چیز ہے؟ تطبیق. جب دو آیتوں میں تعارض ہو جائے یا دو حدیثوں میں تعارض ہو جائے یا ایک حدیث اور ایک آیت میں تعارض ہو جائے، اصول یہ ہے کہ جب کہ نص میں اور دلیل میں تعارض ہو جائے تو بجائے چھوڑنے کو اس پہ تطبیق دی جائے گی. کیا چیز؟ تطبیق اور توفیق. یعنی ہر ایک کا مقصد اپنی جگہ پر صحیح، کیونکہ اعمال اولا ہے کس سے؟ امحال سے. اعمال مانا دونوں نصوں پر عمل کرنا، امحال مانا ایک کو چھوڑنا. تو جو دلیلوں میں تعارض ہو جائے، دو حدیثوں میں، دو آیاتوں میں، یا حدیث اور آیات میں آپس میں تعارض ہو جائے تو اول کوشش کی جائے کس پہ؟ توفیق اور تطبیق کے، تاکہ دونوں روایت پر کیا ہے؟ عمل ہو جائے. ہر روایت اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن مقصد اور مفہوم میں فرق ہے. وہی آیات صحیح، یہ آیات صحیح، وہ حدیث صحیح، یہ بھی، لیکن ہر ایک کا مقصود مفہوم فرق ہے. اب امام ظفر نے جو حدیث بیان کر دی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مطلق کہ الٹی آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے چاہے مقدار زیادہ ہو یا کم ہو. لیکن آگے دو حدیث ذکر کر دی، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کثیر مقدار میں وضو ٹوٹے گا، ورنہ اب تعارض ہے نا. کیا چیز ہے؟ تعارض ہے. تو اب صاحبدان اصول پر عمل کرتے ہوئے جب کے اصول یہ ہے کہ نصوص میں تعارض ہو جائے تو توفیق اور تطبیق کوشش کی جائے گی تاکہ دونوں روایت پر عمل ہو سکے. اور تارک اعمال اولا ہے کس سے؟ امحال سے. اعمال مانا دونوں پر عمل کرنا اور امحال مانا چھوڑنا. تو صاحبدان توفیق تطبیق دیتے ہیں کہ امام ظفر والی روایت ایک محمول کس پر؟ کثیر مقدار میں. کیا چیز میں؟ کثیر مقدار میں. جب الٹی زیادہ دے تو وضو ٹوٹے گا. اور پہلے حدیث گزری تھی، امام شافعی نے استدلال کر دیتا نا کہ امام شافعی کا ہاں کے کئے ناقض وضو نہیں ہے. امام شافعی کی روایت محمول قلیل پر. سمجھ گئے؟ امام ظفر کے ہاں مطلق ناقض وضو، امام شافعی کا ہاں مطلق ناقض وضو نہیں، الٹی. اور احناف، جمہور احناف فرق کرتے ہیں، قلیل مقدار غیر ناقض وضو اور کثیر مقدار ناقض وضو. اب وہ بھی روایت ہے نا. تو امام ظفر والی روایت موقوف ہے کس پر؟ کثیر مقدار میں، کہ الٹی کثیر مقدار میں آ جائے تو وضو ٹوٹے گا. اور جس روایت سے امام شافعی رحمہ اللہ نے استدلال کیا تھا وہ محمول کس پر؟ قلیل مقدار میں.
کہ جب تھوڑی سے آجے سے وضو نہیں ٹوٹے گا تاکہ تمام روایت پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے. یہ توفیق اور تدبیر. ہم امام ظفر کی بھی حدیث کو لیتے ہیں، امام شافعی بھی روا کو لیتے ہیں، سب کو عمل کرتے ہیں، لیکن موقع محل کو دیکھ کر. اگر کثیر مقدار میں آ جائے تو امام ظفر والے روایت پر عمل کرتے ہیں، اور ابھی جو دو روایت ہے اس پر بھی. اور اگر قلیل مقدار میں آ جائے تو امام شافعی والے روایت پر عمل کرتے ہیں. تو ہمارا عمل ساری احادیث پر ہے میرے بھائی. آپ ایک حدیث کو لے کر باقی کو چھوڑ دیتے ہو، ہم سب پر عمل کرتے ہیں. فرماتے ہیں وَإِذَا تَعَارَضَ الْأَخْبَارُ، اخبار خبر کے جمع، احادیث صحابہ کرام کے کہیں اخبار تعارض ہو جائیں تو يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ الشَّافِعِي عَلَى الْقَلِيلِ، تو محمول کیا جب اس حدیث کو جو امام شافعی نے کہیں دلیل بناتے کس پر، قلیل مقدار میں. کہ امام شافعی کہاں کہیں کھے ناقض وضو نہیں ہے، تو ہم کہتے اس حدیث مراد قلیل مقدار میں. وَمَا رَوَاهُ ظُفَرٌ عَلَى الْكَثِيرِ، اور جو حدیث امام ظفر نے نقل کی وہ محمول کس پر، کثیر، اور کثیر مقدار منہ پر کرا جائے. آگے فرمایا والفرق بین المسلکین ما قدمنا، سبیلین اور غیر سبیلین میں، موضع معتاد اور غیر معتاد میں ہم فرق بیان کر چکے ہیں. وہ آپ اپنے حافظہ کو دیکھو کتنا آپ کو یاد ہے. وہ فرق یہ یاد رکھنا کہ خروج و ظہور کا، کہ سبیلین جو گندگی نکلتے وہ یاد ہے کہ ظہور نہیں بلکہ خروج سے پہلے سے وہ کہ کس سے، ہاں میسانہ سے اور میدے سے. تو سبیلین محل نجاست نہیں ہے، محل نجاست میدا اور مسانہ ہے. البتہ سبیلین اس کے لیے راستہ ہے، بخلاف کیا سبیلین کے علاوہ بدن کے کسی اور جگہ، وہ خود وہی جگہ کیا ہے، محل نجاست ہے. اس لیے وہاں سیلان وغیرہ شرط ہے اور سبیلین میں شرط نہیں ہے. پر پہلے بتا چکے سبیلین اور غیر سبیلین، کیونکہ سبیلین کے علاوہ جہاں بھی نجاست وہی محل ہی کے ہیں نجاست، محل نجاست، تو وہاں کیا ہیں سیلان وغیرہ شرط ہے. اور سبیلین بذاتی ہی خود وہ محل نجاست نہیں، محل نجاست مسانہ اور میدہ ہیں. البتہ سبیلین اس کے لیے راستہ ہے. تو وہاں خروج پہلے سے پائے گئے، خروج پہلے سے. تو اس لیے سبیلین کے ظہور سے، ظہور نہیں بلکہ خروج ہے، یہ تو راستہ ہے اس کے لیے. یہ اس جملے کی طرف اشارہ ہے. والفرق بین المسلک، دونوں میں کون سا، موضع معتاد اور غیر معتاد، سبیلین اور غیر سبیلین ہم فرق بتا چکے ہیں. ولو کان متفرقا، اگر تھوڑی دیر الٹی آ گئی، یہ تو ایک ساتھ ہے نا تھوڑی دیر. لو جمع یملأ الفم، اگر اس کو اکٹھے کے سب اکٹھے کرو کے گلاس میں برتن میں کتنے نہیں اندازہ لگا گیا، ابھی تو تھوڑی تھوڑی آگے سب کے سب ایک ساتھ آ جاتی، پھر کیا ہوتا اندازہ کر کے. اگر ایک سب کے سب ایک ہی ساتھ الٹی آ جاتی تو کیا ہوتا، منہ بھر کر آ جاتا یا نہیں. تو تھوڑی تھوڑی الٹی میں تو منہ بھر کے اعتبار ہو گئے. تو عند ابی یوسف ویعتبر اتحاد المسح عند محمد، تو یہاں تک ہو گیا. جب مختلف تھوڑی الٹی آ جائے منہ پر کرا تو اب آگے سب ہم فرق ہے. فعند ابی یوسف یو تو اتحاد المجلس، ایک ہی مجلس میں بار بار تھوڑی الٹی آ جائے، بڑے سبب مختلف ہو، کبھی سر کا درد ہے، کبھی بخار ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا، سبب مختلف، لیکن مجلس ایک ہی ہو، ایک ہی جگہ بار بار تھوڑی تھوڑی الٹی آ جائے، بڑے سبب مختلف ہو، تو اگر سے تھوڑی تھوڑی الٹی سے کیا منہ بھر کر آ جائے وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں. وعند محمد، اور امام محمد کے نزدیک یعتبر اتحاد و سبب کے اعتبار ہوتا. اور کیا چیز ہے، اور غثیان کے دل کی خرابی کو، دل کے خراب، مثلا ایک دفعہ الٹی کہ دل خراب ہو، پھر کوئی سر میں درد ہو گئے، سبب مختلف ہے. اتحاد و سبب، غثیان دل کی خرابی ہے. مثلا بخار ہے، انسان کو سر میں درد ہے، یہاں تھوڑی سی الٹی آ گئی، سر میں درد ہے، بخار ہے، دل خراب ہو رہا ہے، اور پھر یہاں سے اٹھ کے راستے میں پھر الٹی آ گئی، وہی کس کے، دل کی خرابی کی وجہ سے. پھر اور چلا کے راستہ میں تو اور تھوڑی سی الٹی آ گئی اس کو. یہ سبب ایک ہی چیز، کیا چیز، غثیان کہتے دل کی خرابی کو. اکثر کبھی سر میں درد ہو، بخار ہو، کوئی تکلیف ہو تو دل کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے.
تو اسی سے بار بار کے الٹی آ جاتی. یہ ہے اتحاد سبب. ثم ما لا آج صرف وقت پاس کر رہا ہوں, تفصیل ہفتے پھر بتا دوں گا, ابھی سے وقت پاس کرنا 1 بجے تک. ثم ما لا يكون حدثا لا يكون نجسا, جو چیز حدث نہیں ہے وہ نجس نہیں ہے. یروى ذلك عن ابی یوسف وہ صحیح ہو. ہم بس کرے سے آج عید الفطر ہے نا, جمعرات عید الفطر اور جمعہ عید الاضحیٰ. جمعے کے بعد پھر بخار شروع. یہ اتحاد سبب دو صاحبین کا آپس میں اختلافات ہیں, انشاءاللہ پھر ہفتے کو بتا دوں گا. نامحرم عورت کے جوتے کے کیا حکم ہے؟ بوتل سے پر جائز ہے, لیکن بہتر ہے تو بچے, تقویٰ کا تقاضے کا بچے اس جب تک کوئی شدید مجبوری وغیرہ نہ ہو, بالخصوص ہاتھ نوجوان وغیرہ ہو تو پھر بچنے میں عافیت ہے. تو فتویٰ کے روح سے جائز ہے, تقویٰ کے روح سے مناسب نہیں ہے. اسپیکر ہوتے میں جواب دے دیتے, لیکن ستا رہی تھی کہ وصیت صحیح کہ میرے مرنے کے بعد یہ چھوڑ بیچارہ وہ جانوں کا رب جان. کیا مینار مسجد کے حصہ ہے؟ جی نا, مینار مسجد سے باہر ہے, وہ تو علامت نشانی ہے اس کے لیے, مسجد کے حصہ نہیں ہے. اللہ کا مسجد کے حدود کے اندر ہو. مثلا بعض مساجد ایسی نا کہ جہاں مینار شہر میں بنا ہوا ہے وہ تو ٹھیک ہے, ایک عام طور پر کہ مینارے ہٹ کریں. تو جو مینار سین کے اندر بنا ہوا ہو, سین کا, وہ تو مسجد کے حصے ہیں, معتکف کو جا سکتا ہے. اور جو مینار سین سے ہٹ کر کونے میں بنا تو مسجد سے باہر ہے, نہ مطلق حصہ نہ ہو تو اس کو دیکھ کر پیسہ. بعض مساجد ایسی جہاں مینار اندر بنا ہوتا ہے وہ تو مسجد کے حصہ ہے, اور بعض مساجد جیسے مینار باہر بنا ہوا ہے تو پھر شامل نہیں اس میں. کہ مینار بنانے کے مسجد کے لیے پیسہ استعمال کے لیے مسجد ظاہر مسجد ہے حصہ, لیکن نماز میں شامل ہے الگ ہے. باقی چونکہ مسجد متعلقات میں سے مینار وغیرہ, لہٰذا مسجد کے جو پیسے چند وغیرہ اس کے استعمال کرنا درست اور جائز. اسپیکر لگتا ہے اور بھی اور مسجد کی نشانی ہے, مسجد کی علامت ہے, تو جو چند وغیرہ پیسے آتے ہیں مسجد کے مینار میں لگانا جائز ہے. کوئی اتحاد پڑھنے کے بعد اتحیات پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ, اتحیات پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ شروع کر رہے ہیں, ایسے نماز ہو جائے گی, فرق نہیں پڑے گا. اگر اس کو استحصاب کرے تاہم اگر سلام پھر کو پھر یاد رکھے نماز ہو گئی. کوئی نابالغ بچہ کچھ رقم چرا لے, بلوغت کے بعد ہی بات یاد آ جائے تو اگر دنیا دینا چاہے لیکن وہ رقم معلوم نہیں تو کس طرح رقم ادا کرے؟ چونکہ اس کو چوری کو مکلف نہیں تھا, تاہم اگر اب تو مکلف ہے نہیں تو بہتر ہے کہ نا غالب گما پر مقدار, غالب گما پر عمل کریں. بس 100 روپے تھے 200 روپے تھے تو غالب گما پر عمل کرتے ہوئے زیادہ دیں. مثلا 100 اور 200 میں تو 200 دے دیں, یا 100 اور 300 ہو تو 300 دے دیں احتیاطاً, لیکن واپس نہیں, واپس کرنا واجب تو نہیں چونکہ مکلف نہیں تھا, بہتر کہ دے دے. تو ایسی صورت جب غالب گما پر عمل کرے. کانے میں کتنی انگلیاں استعمال کرنا سنت ہے؟ اگر بڑے بڑے لقمہ لینا تو 5 انگلیاں لے لو, حیوان کی طرح کانا ہو. اگر انسان کی طرح کانا تو 3 انگلیاں. اگر حیوان ترکارے پہ سب ہے بس حل میں مزید حل میں مزید, ویزا قلت للبطن علمت تو تقول حل میں مزید. اگر انسان تو پھر کے 3 انگلیاں. یہ وہ اپنی نماز میں اتحیات کے بجائے سے یہ وہی بات ہو گئی. جہیز دینا اور لینا کیسے صحیح ہے؟ بیٹی کو جہیز دینا مستحب سنت طریقہ ہے, اور اپنی بیٹی دینا چاہے مطالبے کر سکتے شوہر سے تو مستحب بیٹی کو جہیز دینا کوئی لازم نہیں ہے. کیا محراب کے بالکل اندر نماز پڑھنا صحیح؟ محراب مسجد کے حصہ ہے,
وہ جو عام طور کتابوں میں کہ امام کھڑے نہ تو نمازیوں کا نا انتقال کا پتہ نہیں چلتا ہے، باقی اندر کھڑے ہو بغیر قراءت کی نماز ہو جاتی ہے کہ محراب مسجد کے حصہ ہیں. اس لیے معتکف اس میں محراب میں بیٹھ سکتا ہے، جا سکتا ہے، محراب مسجد کے حصہ ہے. وہ جو فقہ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ مکروہ نا، وہ اس حساب سے کہ نا یہ نہیں کہ مسجد سے باہر ہے، بلکہ اس حساب سے کہ مقتدیوں کو نا انتقالات کا پتہ نہیں چلتا ہے، اس وجہ سے تو امام اندر کھڑے ہو جائے مسجد میں تاکہ انتقالات کا پتہ چل جائے. تاہم اگر اندر کھڑے ہو کر نماز کوئی پڑھے یا امام پڑھائے تو بغیر کراہت کی نماز ہو جاتی ہے. ہمارا تعلق ثوابی پختون سے. اب یہاں سے جب کیماڑی جائے تو کیماڑی کباڑی کیا چیز ہے؟ کیماڑی جائے تو نماز سفر کو پڑھیں گے. کیماڑی اگر اڈے ہیں تو آپ شہر کے اندر ہیں، جب تک کراچی سے باہر نہیں جاؤ گے نا تو آپ نماز پڑھو. کیماڑی کے سمندر میں چھلانگ لگانا ہے یا کیا کرنا ہے؟ اگر آپ بس کا اڈا وہاں موجود ہے، وہاں سے آپ سواروں کے علاقے جانا چاہتے ہو تو وہ شہر کے اندر ہے. جیسے یہاں سے کوٹے والے کہیں یوسف کوٹ چلے جائیں، وہاں تو نماز مکمل پڑھیں گے، وہ شہر کا حصہ ہے. یا ایئرپورٹ چلے جائیں، ہوائی جہاز سفر کرنا چاہیں تو ایئرپورٹ مکمل پڑھی جائے گی. تو خلاصہ یہ ہے کہ بس اڈا، ریلوے اسٹیشن اور ہوائی جہاز ایئرپورٹ یہ تینوں شہر کے اندر اندر ہیں. وہاں کوئی علاقہ جانا چاہے وہاں نماز مکمل پڑھے گا جب تک شہر سے باہر نہیں گئے. بعض لوگ وہاں جاتے قصر کرتے، غلط طریقہ ہے. جیسے بلوچستان کے طلباء یہاں سے چلے جا کے ہیں عید کی چھٹی میں، اب یوسف گوٹ میں کہیں نماز وقت ہو جائے، تربت کے طلباء وہ تو مکمل نماز پڑھیں گے، وہ شہر کے اندر اندر ہے. ہاں جب گاڑی نکل جائے، اب چوکی پہنچے، اب قصر کریں کہ اب چوکی کراچی سے باہر ہے. یا پنجاب کر جاتے ہو، ٹول پلازا سے آگے جاتے ہو، تب قصر ہے. یہاں تک سبزی منڈی وغیرہ سب آبادی شہر کے اندر اندر ہے، مکمل نماز پڑھنی ہے. اگر کسی مسجد میں صرف رمضان میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہو، رمضان کے علاوہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی، اس جد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے. اگر اسے نہیں تو پھر بہتر ہے کہ اس میں اعتکاف کرے، لازم نہیں. پھر چونکہ مسجد ہے تو بہتر ہے کہ اعتکاف ہو.